کرسچینٹی میں فرق ہو سکتا ہے، جوئزم میں فرق ہو سکتا ہے، اسلام میں عزت ہی عزت ہے۔ اس میں انسان کا وقار بڑھتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے تو انہوں نے کیوں ایسے کی ہے؟ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ گھر میں جو سالن پکے اس میں اعتراض نہیں کرنا، کیسا پکا ہے بسم اللہ سے ہی پڑھو اور کھا لے۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ گھر والے بھی تو کھائیں گے نا، تو خود ہی پتہ لگ جائے گا ہم نے کیسا پکایا، تو خود ہی دوست ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنے گھر کے ماحول میں آپ نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی اپنی کسی زوجہ کو برا بلا نہیں کہا تھا، بلکہ کبھی دو ازواج میں کوئی آپس میں بات ہو جاتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہہ دیا کہ تم یہودی کی لڑکی ہو۔ ان کے دل کو صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیف قلبی کے لیے ایک تو قرآن شریف اتارا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن۔ فرمایا کوئی عورت، پہلے مردوں کو خطاب کیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے والے کو کیا خبر کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقابلہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ اور کوئی عورت دوسری عورت پر نہ ہنسے، اسے کیا پتا کہ وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو آیت قرآنی اتری، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام المومنین بی بی صفیہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اچھا نہیں کہا، لیکن آپ کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں اور امام الانبیاء کی بیوی ہیں۔ انہیں کتنا ان کا مرتبہ بلند کر دیا۔ سوچا کچھ تھا، کہا کچھ گیا، جواب کتنا شاندار ملا، اور ان کے بولنے سے ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، ان کی شان میں اضافہ ہوا اور کمال ان کو حاصل ہوا۔ یہ غور فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ایک عنایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دی ہے۔ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ کرے، کیا خبر وہ جس کو مذاق کیے وہ شان والی ہے۔ ایسی آپس میں گھروں میں بھائیوں کی بیویاں، ایسے ہی بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کا احترام، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی دھیان کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی دھیان کرنا چاہیے۔ مرد جو تھے بکا کرتے تھے، مرد بکا کرتے تھے، جس کسی بچے کو کھلیعام پھرتے دیکھتے تھے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ۔ آج تو بڑے کیسز ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، کیا تھانے بنے ہوئے، کیا پروگرام ہے، لیکن اس میں یہ رواج تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو بچہ آتا اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا، اس کو گناہ بنا لیتا تھا۔ اور عورتوں کے بارے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کو لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے، بچی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی کتنی کسی نے شادیاں کرنی، اور اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی 8 9 10 بیویاں کر لیتا اور وہ مر جاتا اور ان سے بچے ہوتے بیویوں سے، تو جس کا بچہ عورت کا بڑا بچہ ہوتا ہے نا تو اپنی سٹیلی میں سے نکاح کر لیتا تھا یا کسی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا یا کسی رشتے دار کو یہ بیچ دیتا تھا، اس کو اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اور تاریخ عرب یہ بتاتی ہے کہ مظلوم ترین جو مخلوق تھی اس وقت وہ خواتین تھی جو مظلوم ترین تھی، یہ سب سے زیادہ مظلوم تھی۔ ایسے ہی ایران میں بھی تھا اور ملکوں میں بھی تھا، اور ہندوستان میں ایسا نظام تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا ہندو تو ساتھ اس کی عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے تقدس کو کتنا بلندی تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاؤں میں جب ماں بن جاتی ہے تو جنت کی خوشخبری سنا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کی پوشاک ہو، تمہاری پوشاک ہے، تم ان کے لیے زینت کا باعث ہو، تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تین بچیاں عطا فرمائے، جن بڑوں ہو کر کسی کی بیوی بننا ہے، کسی کی ماں بننا ہے، اور وہ ان کو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، دین سکھائے، تو یہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن اپنے ایماندار والدین کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ بہت بلندی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو تقدس بخشا، حقوق میں برابری عطا فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر خود اپنے عملی نمونے سے سب کچھ بتایا۔ آقا علیہ السلام کی شادیاں جتنی بھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کے حق مہر دیکھیں گے تو 4-4 ہزار اس وقت کا حق مہر مقرر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، کیا صحابہ کرام یہ ٹیڑھی پسری سے بنی ہے، مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے، اگر یہ تمہیں تنگ کرے تو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹوٹ جائے گی، ٹوٹے سے مراد ہے یہ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے، اس کے ساتھ گزر بسر کرو۔ چنانچہ دعا کے آتے ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری پسلیاں سیدھی ہیں کہ ٹیڑھی ہیں؟ ایسے کیسے ٹیڑھی ہے؟ ہمیں اتنی پسلیاں ٹیڑھی ہیں، ایک اور پسلی سے گزارا کریں، یعنی تعلقات قطع کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ نبھانے کا کو فرمایا۔ اور صحابی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے مکروہ کام یہ ہے اس کے نزدیک جو طلاق دینا جو ہے، اور نبھا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ تلخ مزاج تھی، سخت طبیعت کی تھی، تو ایک بندہ آیا تو بڑے اکڑ ہو کے اس کے بولی، اس کے ساتھ بولی، کہنے واہ مولا ولی اللہ کی بیوی ہے اور کیا اکڑ پن ہے اس کا، یا اللہ تو مالک ہے۔ جاؤ جاؤ کہیں ہوگے تو باہر پھرتے ہوگے جاؤ، دیکھا تو خواجہ صاحب شیر پر سوار چلے آ رہے، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، کہتے واہ مولا ادھر کیا ادھر کیا ہے؟ اور خواجہ صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت کمال ہے، گھر کا معاملہ کیا ہے اور شیر برس کنٹرول ہے آپ کا؟ فرمایا وہ میری آزمائش، بیوی میری آزمائش، تو بعض کا آزمائش بن جاتی بیوی، اس لیے ان کے ساتھ نبھا کرنا بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ازواج پاک کی بیویوں کی شان اور مرتبے بیان کی کہ کون کس کس شان کی عورت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے نا تو جس دن انہیں گارا نہ تھا ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ فرماتی میرے شوہر نے آنا تھا، بچہ میرا فوت ہو گیا، اور میں نے کہا اگر آتے اس کو میں صدمے کی بات سناؤں گی اچھی بات نہیں ہے، تو ابھی میں نے اس کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا، اس کپڑا بھی دیا، اور فرماتی ہے کہ یہ ایک عورت کا حق ہے مرد کے لیے کہ اس کے اگر باہر گیا ہوا ہو تو آنے پر اس کی عورت کو بنصبر کے رہنا چاہیے۔ کہتی میں نے اپنے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں گے، تو میں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، بنی سنوری ہوئی تھی، تو کھانا وانا اس کو دیا، خلوت کی، تو مجھے وہ کہتا ہے وہ بیٹا کدھر ہے؟ میں نے کہا آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کہنے اچھا مجھے بتاؤ کہ میں نے اپنی ہمسائی کو ایک امانت دی ہے، میں نے اپنی ہمسائی کو امانت دی ہے اور میں اسے لے رہی ہوں اور ہو رہی ہے، وہ کہنے بڑی بے وقوف ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ تیرا مال ہے تجھے اس کو واپس کر دینا چاہیے، یہ روک لے رہی ہے۔ تو اس انداز میں اپنے شوہر کو خوبصورت انداز میں ڈیل کرنے کے بعد یہ گفتگو جب کرتی